بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق بالحسنى قال لا بلا الہ الا اللہ وکذب بالحسنى قال لا بلا الہ الا اللہ تفسیر الحسنى بلا الہ الا اللہ لیس فی شیء من کتب الصحاح۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہے، وہ امام حضرت وہ ابو زبیر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت مبارکہ وصدق بالحسنى، اس آیت کی تلاوت فرمائی تو تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اس کی تفسیر ہے صدق بلا الہ الا اللہ، یعنی حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، وکذب بالحسنى، اور جس نے حسنہ کی تکذیب کی، یعنی لا الہ الا اللہ، اس سے مراد بھی لا الہ۔ فرماتے ہیں کہ تفسیر الحسنى بلا الہ الا اللہ لیس فی شیء من کتب الصحاح، لا الہ الا اللہ جو ہے وہ تفسیر حسنہ کتب صحاح میں اس بارے میں کچھ بھی مروی نہیں ہے۔ اور والذی فی صحیحین، اور وہ جو صحیحین میں یعنی بخاری مسلم اور ابو داود اور ترمذی میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کننا فی جنازۃ فی بقیع الغرقد، ہم ایک جنازے میں شریک تھے اور جنت البقیع میں بقیع غرقد میں موجود تھے۔ فاتانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فقعد وقعدنا حولہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ہم آپ کے آس پاس بیٹھ گئے، ومعہ مخصرۃ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، فجعل ينقض محصرته، تو آپ اس کے ساتھ زمین کو کوریدنے لگے، علاقے، اور اس کے آخر میں پھر آپ نے تلاوت فرمائی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، پس جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا رہا اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو پسند قریب ہم اس کو آسانی مہیا کریں گے۔ یہ الفاظ جو ہے وہ صحیحین میں ہیں، اور ابو داود اور ترمذی کے الفاظ جو ہے وہ اسی جیسے ہیں، لیکن مع مزید بسط، اس میں مزید جو ہے وہ شرح و بسط ہے، جس کو اس کے مقام پر انشاءاللہ ہم بیان کریں۔ تو یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ نے وصدق بالحسنى کی تفسیر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ بیان کی حضرت جابر کی روایت سے، جبکہ یہ تفسیر جو ہے وہ کتب صحاح میں مروی نہیں ہے۔ اگلی روایت امام اعظم سے ہے، ابو حنیفہ حدثنا عبداللہ بن ابی حبیبہ قال سمعت ابا الدرداء صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن ابی حبیبہ نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا حضرت ابو درداء سے، جو صاحب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہیں صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قال، انہوں نے کہا بینا
انا ردیف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے سوار تھا، ردیف تھا، فقال فرمایا یا ابا الدرداء، اے ابو درداء، من شہیدہ اللہ الہ الا اللہ، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور جس نے یہ گواہی دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ قال، ابو دردہ کہتے ہیں کل تو میں نے عرض کی وَإِن زنا وَإِن سرقا، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری بھی کرے۔ قال، فسکت عنی، مجھ سے خاموش رہے، ثم سارا ساعتن، پھر جو ہے وہ ایک ساعت چلے۔ وفی روایتی حنیعت فقال من شہید اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ وجبت لہ الجنہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور ایک اور روایت میں من شہید اللہ الہ الا اللہ مخلصا وجبت لہ الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی اخلاص کے ساتھ دی، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ قال، تو حضرت ابو دردہ نے عرض کی، کل تو میں نے عرض کی وَإِن زنا وَإِن سرقا، کہ اگرچہ وہ زنا بھی کرے اور چوری بھی کرے، اگرچہ اس نے زنا بھی کیا ہو چوری بھی کیا ہو پھر بھی جنتی ہے۔ قال کہتے ہیں فسکت عنی، ثم سارا ساعتن، پھر ایک ساتھ چلتے رہے، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ انی رسول اللہ وجبت لہ الجنہ، کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ قال کہتے ہیں میں نے عرض کی وَإِن زنا وَإِن سرقا، قال فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرقا وَإِن رغم انف ابی درداء، اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو۔ قال کہتے ہیں فکانی انظر الی اصبع ابی درداء السبابۃ یومی بها الی ارنبتہ، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت ابو درداء کی شہادت کی انگلی کو، سبابہ جسے کہتے ہیں، کہ اس کے ساتھ آپ اپنے ناک کی نوک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو لیکن وہ پھر بھی جنتی۔ اخرجہ ہاکذا اخرجہ محمد فی الاثار، اس روایت کو امام محمد نے اپنی کتاب الاثار میں روایت کیا، والحارثی وطلحۃ العدل والاشنانی فی مسانیدہم، حارثی نے مسند امام اعظم میں، طلحہ العدل نے اور اشنانی نے بھی اپنی مسانید میں اس کو روایت کیا۔ اب عبداللہ بن ابی حبیبہ جو ہیں یہ تابعی ہیں، لم یذکر فیہ ابن ابی حاتم جرحن، امام ابن ابی حاتم نے ان کے بارے میں کوئی جرح نقل نہیں کی ہے، لہذا جب جرح نقل نہیں کی تو یہ قابل اعتماد روات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فقط اخرج الحدیث احمد والبزار والطبرانی فی الکبیر والاوسط، اور اس حدیث کو امام احمد نے اس کی تخریج کی، امام بزار نے مسند بزار میں، طبرانی نے موجم کبیر اور موجم اوسط میں اس کی تخریج کی۔ و اسناد احمد فیہ ابن لہیعۃ، اور امام احمد کی سند میں ابن لہیع موجود ہے، وقد احتج بھی غیر واحد، اور کئی ایک نے ابن لہیعہ سے، ابن لہیعہ سے احتجاج کیا ہے۔ واخرجہ ہو مسدد من طریق
رجالها ثقات، اور مسدد نے تخریج کی ہے اس طریق سے کہ اس کے راوی جو ہے وہ سارے ثقہ ہیں۔ وقضا ابو یعلا، اور اسی طرح ابو یعلا نے مسند ابو یعلا میں، اور شیخین نے بھی بخاری مسلم میں اس کی تخریج کی، اور ترمذی نے بھی اس کی روایت حضرت ابو ذر غفاری سے اس کی روایت کی ہے۔ قلت، میں کہتا ہوں، اما الحارثی فاخرجہ من طریق محمد بن نضر و اسد بن عمر و محمد بن الحسن والفضل بن موسیٰ اربعتهم عن ابی حنیفہ، کہ حارثی نے اس حدیث کی تخریج محمد بن نضر کے طریق سے، اور اسد بن عمر اور محمد بن حسن، امام حسن محمد کے طریق سے، اور فضل بن موسیٰ، اور یہ چاروں جو ہے وہ امام اعظم سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ زاد الاخیر، آخری جو ہیں فضل بن موسیٰ، انہوں نے زیادہ کیا کہ فقان ابو دردہ یقوم کل جمعۃ عند منبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یحدث بهذا الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو فضل بن موسیٰ آخری ہیں، انہوں نے آخر میں یہ اضافہ کیا کہ حضرت ابو دردہ جو ہے اس حدیث کو ہر جمعے کے دن منبر رسول کے پاس کھڑے ہوتے اور اس حدیث کو بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انتہا، یعنی قولہ من شہید اللہ الہ الا اللہ مخلصا وجبت لہ الجنہ، یعنی یہ قول بیان کرتے کہ جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ واوردہ ابو بشر محمد بن احمد الدولابی من طریق ابی یحییٰ الحمانی و یزید بن ہارون کلاہما عن ابی حنیفہ، اور ابو بشر محمد بن احمد دولابی نے دو طریق سے اس کو روایت کیا، ایک ابو یحییٰ حمانی سے اور دوسرا یزید بن ہارون سے، اور یہ دونوں جو ہے وہ امام اعظم سے روایت کر رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں، بلفظ روایت الاخیر، یہ جو آخری روایت ہے اسی لفظ کے ساتھ۔ ولفظ طبرانی فی الکبیر، اور طبرانی نے جو معجم کبیر میں روایت کیا من طریق زید بن وہب الجہنی عن ابی الدرداء، زید بن وہب جوہنی کے طریق سے، اور وہ حضرت ابو دردہ سے اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اخلاص کے ساتھ، تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ قلت یا رسول اللہ وان زنا وان سرق، میں نے عرض کیا رسول اللہ اگرچہ وہ اس نے زنا بھی کیا اور چوری بھی کرے، قال فرما وان زنا وان سرق علی رغم انف ابی درداء، ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو پھر بھی وہ۔ ومن طریق ابی معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عنہ رفعہ، اور ابو معاویہ کا جو طریق ہے وہ اعمش سے اور وہ ابو صالح سے اس کو روایت کرتے ہیں اور اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں کہ اذهب فنادا، میں جا رہا تھا تو مجھے ندا دی، فنادا، انہوں نے ندا دی کہ من شہیدہ اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وجبت له الجنہ، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ فقلت یا رسول اللہ وان زنا وان سرق، اگرچہ وہ چوری کرے اور زنا کرے اور چوری کرے، قال فرما وان زنا وان سرق، اگرچہ وہ بدکاری بھی کرے اور چوری بھی کرے پھر بھی۔ ومن طریق حفص بن غیاث، پھر حفص بن غیاث کی جو طریق ہے عن الاعمش عن ابی صالح عنہ رفعہ، ابو صالح سے، اور وہ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا داخل جنت ہوا، اگرچہ اس نے بدکاری بھی کی اور چوری بھی کی۔ ومن طریق ابی مریم عن ابی درداء اظنہ مرفوعا، اور ابو مریم کا جو طریق ہے حضرت ابو درداء سے میں گمان کرتا ہوں وہ بھی مرفوع ہے، اور اس کے الفاظ ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو مرا جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہیں تھا، یا یہ فرمایا کہ یشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ وہ اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا تھا، داخل الجنہ۔ قیل، کہا گیا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو، چوری کی ہو، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ علی رغم انف ابی درداء، کہ ابو درداء کی ناک خاک آلود ہو پھر بھی وہ۔ ومن طریق رجا بن حیات عن
ام دردہ، رجا بن حیات جو ہے کے طریق سے جو ہے وہ ام دردہ سے، اور وہ حضرت ابو دردہ سے روایت کرتے ہیں مرفوعاً کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، قال ابو دردہ وان زنا وان سرق، اگرچہ وہ بدکاری بھی کرے اور چوری بھی کرے، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان زنا وان سرق علی رغم انف ابی دردہ، ابو دردہ کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو۔ اخرجہ ابو یعلا فی مسندہ، یہ ابو یعلا نے مسند ابو یعلا میں اس کو روایت کیا، والنسائی، اور نسائی نے بھی، ان دونوں نے اس کو روایت کیا بندار سے، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن ابی حمزہ جارنا یحدث عن انس، ابو حمزہ ہمارے پڑوسی ہیں، وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، قال فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے، من شہید اللہ الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ داخل جنت ہوا، والذی یظہر ان انسا سمعہ من معاذ عن رسول اللہ، اور وہ بات جو ظاہر ہوئی اس سے حدیث سے وہ یہ ہے کہ حضرت انس نے اس حدیث کو حضرت معاذ سے سنا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وقع ذلك مصرحا به فی روایت اخری، بلکہ اس کی صراحت جو ہے وہ دوسری روایت میں واقع ہوئی ہے کہ اس روایت کو حضرت انس نے حضرت معاذ سے سنا ہے۔ فروت طبرانی من حدیث القعنبی عن سلمۃ بن وردان عن انس، طبرانی نے قعنبی کی روایت حدیث سے جو ہے وہ روایت کیا کہ وہ سلمہ بن وردان سے، اور وہ حضرت انس سے کہ انہ سمعہ، وہ انہوں نے سنا کہ یقول کہتے ہیں کہ اتانی معاذ بن جبل، تو یقول کہتے ہیں کہ اتانی معاذ بن جبل، معاذ بن، فقلت من این جئت یا معاذ، میرے پاس حضرت معاذ بن جبل آئے تو میں نے پوچھا کہ اے معاذ آپ کہاں جا رہے ہو، من این جئت، کہاں سے آ رہے ہو، قلت جئت من عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، قلت قال لک، آپ سے حضور نے کچھ ارشاد فرمایا کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، قلت یعنی حضور نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اخلاص کے ساتھ وہ داخل جنت ہوگا، قلت کہتے ہیں میں نے کہا کہ فاذهب، میں جاتا ہوں اور فاسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھتا ہوں، قال کہتے ہیں کہ اذهب فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گیا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اور فقلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کی یا نبی اللہ حدثنی معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل نے مجھے حدیث بیان کی کہ انا کا قلت قضا و قضا، کہ آپ نے ایسا ایسے ارشاد فرمایا، قال صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ، معاذ نے سچ کہا، معاذ نے سچ کہا، معاذ نے سچ کہا، تو یہ حدیث ابو دردہ۔ یہاں پر جو ہے وہ کتاب الایمان جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے حدیث سے جو ہے وہ ابو دردہ پر، کہ جس نے جو ہے وہ حالت ایمان میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے گیا، یا اخلاص کے ساتھ جس نے یہ کلمہ شریف پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ اگلا باب شروع ہو رہا ہے، باب القدر،
تقدیر کے متعلق یہ باب ہے، باب فی القدر وغیرہ وصحت قولہ انا مؤمن حقا۔ یہ تقدیر کے بارے میں اور اس کے علاوہ دیگر مسائل کے بارے میں ہے، اور اس قول کی صحت کہ میں انا مومن حقا، کہ میں مومن ہوں۔ یعنی میں سچا مومن ہوں۔ فیہ حدیث و یحییٰ بن یعمر الذی تقدم، اس میں وہی حدیث یحییٰ بن یعمر ہے جو حدیث جبریل کے نام سے ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ امام اعظم روایت لاتے ہیں، ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یجیء قوم یقولون لا قدر ثم یخرجون منه الى الزندقة فإذا لقيتموهم فلا تسلموا فلا تسلموا عليهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم وإنهم شيعة الدجال ومجوس هذه الأمة حقا على الله أن يلحقهم به۔ حضرت امام اعظم جو ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے، اور نافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسی قوم آئے گی جو کہیں گے لا قدرہ، کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ثم یخرجون الی الزندقۃ، پھر وہ الحاد کی طرف، بے دینی کی طرف، زندیقیت کی طرف جو ہے وہ نکلیں گے۔ تو فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، پس جب تم ان سے ملو، فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، انہیں سلام نہ دو، وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اور جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، اور جب وہ مر جائیں تو ان کے جنائزہم کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، اس لیے کہ وہ دجال کا گروہ ہیں، وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے مجوسی ہیں، حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يَلْحَقَهُم بِهِ، اللہ تعالیٰ کا پر یہ حق ہے کہ انہیں ان کے جو ہے وہ ملحق سے ملائے، کہ این یلحقہم بھی، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کے ساتھ۔ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، تو اسے ایک جماعت نے روایت کیا، فَادْخَلُوا بَيْنَ أَبِي حنیفہ ونافع الحیث ونافع الحیثم بن ابی حریف السیرفی، تو جماعت نے امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت نافع کے درمیان حیثم بن ابی حبیب سیرفی کو داخل کیا ہے، یعنی ان کی سند میں ابو حنیفہ عن حیثم ابن ابی حبیب پھر عن نافع۔ اخرج ابو داود والحاکم فی الایمان، امام ابو داود نے اور حاکم نے کتاب الایمان میں اس کو من حدیث ابی حازم عن ابن عمر روایت کیا ہے، بلفظ، ان لفظ کے ساتھ، کہ القدریۃ مجوس حاضر الامہ، قدریہ جو منکر تقدیر ہیں وہ اس امت کے مجوسی ہیں، ان مردوا فلا تعودوہم، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، وَإِن ماتوا فلا تشہدوہم، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ وقال الحاکم، امام حاکم نے مستدرک میں فرمایا، ہوا علی شرطہما، یہ روایت بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے، ان صح ابی حازم سماع من ابن عمر، اگر ابو حازم کا سماع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درست ہو، قضا فی تلخیص، ایسے ہی تلخیص ذہبی میں ہے۔ تو ابو حازم کا سماع کی بنا پر یہ حدیث صحیح ہو۔
ایسے ہی تلخیص میں امام ذہبی نے فرمایا۔ آگے اگلی روایت ہے ابو حنیفہ عن ابی زبیر عن جابر ان سراقة بن مالک قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا عن دیننا کأننا ولدنا له أنعمل لشيء جرت به المقادير وجفت به الأقلام أو لشيء مستقبل قال ما جرت به المقادير وجفت الأقلام قال ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ یہ حدیث جو ہے وہ پہلے گزر چکی ہے، اب یہ دوبارہ جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے، اب اس پر یہاں پر بحث کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ ابو زبیر سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ حضرت جابر سے کہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حدثنا عن دیننا، ہمیں ہمارے دین کے بارے میں بتائیں۔ کأننا ولد کأننا ولدنا لہو، اس طرح بتائیں جیسے ہم ابھی اس دین میں پیدا ہوئے، کأننا ولدنا لہو، گویا کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اس میں، انعمل شیء جرت بہ المقادیر، کیا ہم ایسے عمل کریں جس کے بارے میں فیصلے ہو چکے، وجفت الاقلام، اور قلمیں خشک ہو چکی، اول شیء مستقبل، یا تقدیر لکھی گئی، یا ایسے عمل کریں جو ابھی مستقبل میں پیش ہونے والا ہے۔ قال فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہیں ہے، ما جرت بہ المقادیر وجفت الاقلام، نہیں بلکہ وہی جس کے بارے میں فیصلے ہو چکے اور کلمیں خشک ہو چکے، یعنی سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا گیا۔ قال، تو سراقہ نے پوچھا فَفِيمَ الْعَمَلُ، تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ قال فرمایا اعملوا، عمل کرو، فَكُلُّ مُيَسَّرٌ، ہر ایک کو اسی کام کے لیے آسانی دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیات تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، بس بہرحال جو خرچ کرتا ہے راہ خدا میں اور ڈرتا ہے اور نیکی کو سچ مانتا ہے، اور تو ہم اس کے لیے آسانی والا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا، واستغنا، اور بے پرواہ بنا، وَكَذَّبَ الْحُسْنَىٰ، اور نیکی کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے سختی والا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ہاکذا اخرجہ الحارثی و ابن خسرو فی مسندہما، اس حدیث کو حارثی نے اور ابن خسرو نے اپنے مسند امام اعظم میں روایت کیا، واخرجہ مسلم، اور مسلم نے بھی اس کی تخریج کی، واصلہ فی البخاری، اور بخاری میں بھی اس کا اصل موجود ہے، وہو قریب من لفظ ابن ماجہ، جو ابن ماجہ کے لفظ کے قریب ہے، وفی لفظ لمسدد، اور مسدد کے لفظ میں ہے اخبرنا عن عمرنا، ہمیں خبر دیجئے، اخبرنا عن امرنا کأننا ننظر الیہ، گویا کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، والباقی سواء، اور باقی الفاظ جو ہے وہ اس کے برابر ہیں۔ اگلی حدیث ہے ابو حنیفہ عن عبدالعزیز بن رفیع عن مصعب بن سعد عن ابیہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
قال ما من نفس الا وقد كذب مدخلها ومخرجها وما هو لاقيه. فقال رجل من الانصار ففيما العمل؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قال فرمایا من کان اہل الجنت یسر لعمل اہل الجنہ ومن کان اہل النار یسر لعمل اہل النار. فقال الانصاری الان حق العمل. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور وہ جو ہے وہ عبدالعزیز بن رفیع سے اس کو بیان کرتے ہیں. اور وہ حضرت مصعب بن سعد سے، اور وہ اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جان ایسی نہیں ما من نفس الا وقد کتب مدخلها ومخرجها وما هو لاقیہ، جس کا داخلہ جہنم یا جنت اور اس کا خروج اور جو کچھ اس کے بارے میں پائے گا سب کچھ لکھ نہ دیا گیا ہو. فقال قال کہتے ہیں فقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففیم العمل، تو پھر عمل کا کیا فائدہ ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا من کان من اہل الجنہ، جو اہل جنت میں سے ہوگا تو یسر لعمل اہل الجنہ، اس کے لیے جنت والے عمل کی آسانی پیدا کر دی جائے گی. ومن کان من اہل النار، اور جو جہنمی ہوگا یسر لعمل اہل النار، اس کے لیے آگ والے عمل جو ہے وہ ان کے لیے آسانی کر دی جائے گی. فقال الانصاری الان حق العمل، اب جو ہے وہ عمل کا حق جو ہے وہ واضح ہوا ہے، یعنی اب عمل کرنا حق ہے یا ضروری ہے. قضا رواہ الخلعی فی فوائدہ من طریق شعیب بن اسحاق نبی، اسی طرح خلعی نے اس کو اپنے فوائد میں شعیب بن اسحاق کے طریق سے امام اعظم سے روایت کیا. واخرجہ احمد و شیخان و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ من حدیث علی ہے. اس حدیث کو امام محمد نے، شیخین بخاری مسلم نے، ابو داود ترمذی ابن ماجہ نے مولا کائنات کی حدیث سے روایت کیا بلفظ، ان لفظ کے ساتھ ما من نفس منفوسۃ، کوئی نفس ایسی نہیں جو سانس نہ لیتی ہو، الا وقد كتب اللہ مکانہ من الجنۃ والنار، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت اور جہنم بنا دیا. وفی آخری ہی، اس کے آخر میں، اس حدیث کے آخر میں تھا ثم قرأ فاما من آتا. اگلی حدیث آخری حدیث ہے اس باب کی. ابو حنیفہ قال كنا مع علقمة بن مرصد عند عطاء بن ابي رباح فسأله علقمة بن مرصد فقال يا ابا محمد ان ببلادنا اقوام لا يثبتون لانفسهم الايمان ويكرهون ان يقولوا انا مؤمنون. تو فقال ما لهم لا يقولون ذلك، یہ ایک حدیث طویل ہے. اس میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جو ہے وہ ایک طویل گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے. تو امام اعظم اس کو روایت کر رہے ہیں اپنے استاد علقمہ بن مرثد سے. تو علقمہ کہتے ہیں کہ میں امام اعظم کہتے ہیں کہ ہم علقمہ بن مرثد کے ساتھ حضرت عطا بن ابی رباح کی بارگاہ میں موجود تھے.
کہ علقمہ بن مرثد نے سوال کیا، یا ابا محمد، یہ کنیت ہے حضرت عطا بن رباح کی، اے ابو محمد، ان ببلادنا اقواما، ہمارے شہروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، لا یثبتون لانفسہم الایمان، جو اپنے ایمان کو ثابت نہیں کرتے، ویکرہون ان یقول، اور ناپسند کرتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ انا مؤمنون، کیا مومن ہیں۔ قال، فرمایا، ما لہم لا یقولون ذلک، تو حضرت عطا نے فرمایا کہ انہیں ما لہم لا یقولون، کیا ہو گیا انہیں کہ وہ یہ کیوں نہیں کہتے۔ قال، کہتے ہیں، یقولون اذا اثبتنا لانفسنا ایمان جعلنا انفسنا من اہل الجنہ۔ تو حضرت عطا نے فرمایا، علقمہ نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں، اگر ہم اپنے لیے ایمان ثابت کریں گے، یقولون اذا اثبتنا لانفسنا الایمان تو جعلنا انفسنا من اہل الجنہ، ہم اپنے آپ کو جنتی بنا رہے ہیں۔ قال، تو حضرت عطا نے فرمایا، سبحان اللہ، آزا من خدع الشیطان وحبالہ، فرمایا یہ شیطان کے دھوکے اور اس کی چالیں ہیں، وحیلہ والجاہ، شیطان انہیں اس قدر گمراہ کر دیتا ہے کہ وہ شیطان کی سب سے بڑی نعمت اسلام کا انکار کر دیتے ہیں۔ وخالف سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اور وہ لوگ سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، رأیت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثبتون الایمان لانفسہم، میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ کی طرف، اپنے جانوں کی طرف ایمان کو ثابت کرتے، ویذکرون ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے۔ وقل لهم یقولون انا مومنون ولا یقولون انا من اہل الجنہ، تو فقل لهم، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یقولون، یہ کہو کہ ہم مومن ہیں، اور یہ نہ کہو کہ ہم اہل جنت ہیں۔ فإن اللہ لو عذب اہل السماوات واہل ارضہ لعذبهم وهو غیر ظالم لهم، اگر اللہ تعالیٰ اہل زمین، اہل آسمان اور اہل زمین کو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے بھی دے، پھر بھی وہ غیر ظالم ہے۔ وقال له علقمہ، تو علقمہ نے عرض کی، یا ابا محمد، ان اللہ لو عذب الملائکہ الذین لم یعصوہ طرفۃ عین عذبهم وهو غیر ظالم لهم، قال نعم۔ علقمہ نے عرض کیا، ابو محمد، اگر اللہ نے فرشتوں کو بھی عذاب دے دیا جنہوں نے ایک پل کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی، لم یعصوا طرفۃ عین، عذبهم، انہیں عذاب دے دیا، وهو غیر ظالم لهم، تو وہ ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ قال نعم، فقال هذا عندنا عظیم فکیف یعرف هذا، تو علقمہ نے کہا کہ یہ تو ہمارے نزدیک فہم و عقل میں بہت بڑی بات ہے، تو اسے کیسے سمجھا جائے۔ فکیف یعرف هذا، فقال، یا ابن اخی، اے بتیجے، من هذا دل اہل قدر، میں بتیجے، یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے اہل قدر گمراہ ہو گئے۔ هذا دل اہل القدر فإیاک ان تقولوا بقولی، تو تم ان کی باتیں کہنے سے اجتناب کرو، فإنہم اعداء اللہ، وہ اللہ کے دشمن ہیں، والرادون علی اللہ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر اللہ پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ راد، الیس یقول اللہ تعالی لنبی، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں فرمایا، قل وللہ الحجۃ البالغہ ولو شاء لہداکم اجمعین، فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حجت کامل ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ فقال له علقمہ، تو حضرت علقمہ نے
کہا اشرح لنا یا ابا محمد شرحا یذهب عن قلوبنا هذه الشبہ، کہ اے ابو محمد ہمارے لیے اس مسئلے کی ایسی شرح کریں کہ ہمارے قلوب سے اس مسئلے کے بارے میں جو شک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو علقمہ کی اس ریکویسٹ پر جو ہے وہ یہ بات آگے بڑھے گی۔ تو فقال، تو حضرت عطا ابن ربا نے فرمایا علیہ اللہ تبارک و تعالی، کیا اللہ تعالیٰ نے دل الملائکہ تعالی تلک الطاعت، کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطاعت کا راستہ نہیں دکھایا؟ وَأَلْهَمَهُمْ إِيَّاهَا، اور انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں بخشی؟ اور وَعَزَمَ لَهُمْ عَلَيْهَا وَصَبَرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، اور ان کے دلوں میں اس کی خواہش اور عزم پیدا نہیں کیا اور ان کو اس اطاعت پر صبر کے ساتھ قائم نہیں رکھا؟ قال نعم، کہا کیوں نہیں؟ فقال، فرمایا هذه نعم انعم اللہ بہا، نعم انعم اللہ بہا علیہ۔ تو اللہ حضرت عطا نے فرمایا، حضرت عثمان نے فرمایا ہاں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو قال نعم، قال فلو طالبهم بشکر هذه النعم ما قدروا على ذلك، علقمہ نے کہا کہ نہیں، وہ اس پر، اگر تم اللہ اس کی تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ ان سے ان کی نعمتوں پر شکر کا مطالبہ کرے تو وہ اس کے شکر پورا ادا نہیں کر سکتے۔ لو طالبهم بشکر هذه النعم ما قدروا على ذلك، اگر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا شکر طلب کرے ان سے بندوں سے تو ما قدروا على ذلك، وہ اس کی طاقت نہیں ہے۔ فقصروا وكان له ان يعذبهم بتكسير الشکر، وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے بلکہ وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ شکر میں کوتاہی پر ان سے مواخذہ فرمائے گا۔ وکان له ان يعذبهم بتكسير الشکر وهو غیر ظالم لهم، پھر بھی وہ غیر ظالم ہے۔ من ہو طرف فی البخاری، اس حدیث کی ایک طرف جو ہے وہ بخاری میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ یہ باب القدر وغیرہ وصحت قولہ انا مومن حقا، یہ باب جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس سے اگلا باب پھر انشاءاللہ ہوگا سوال، باب سوال القبر و عذابہ۔